السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا۔ برادران اسلام، خواتین اسلام، ہر قسم کی پاکی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور ذب دیتی ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ اکرام پر، آپ کے اہل و عیال پر۔ میرے دینی بھائیوں، اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت بات پیش کی جا رہی ہے وہ ایک ایسا عنوان ہے جس کے تدارک کے لیے ہی جمعیت اہل حدیث بنی ہے۔ جمعیت اہل حدیث بننے کا ریزن کیا تھا کہ شرک و بدعت و خرافات اس کا خاتمہ کرنا، یہ تحریک لے کر اٹھنے والی جماعت کو ہی جمعیت اہل حدیث کہا گیا تھا۔ اور بدعت و خرافات ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر جانکاری نہ رکھتا ہو تو سامنے والا جو حریف ہے وہ بڑی آسانی سے بوتل میں گرا دیتا ہے۔ یہ کہاں ہے حدیث میں، وہ کہاں ہے، بتاؤ آپ۔ کچھ ایسے سوالات رکھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو انسان بدعت کو روکنے کے لیے آیا تھا وہ خود بدعت کرنے کے لیے تیار ہو کے جائے گا۔ یہاں تک قائل کیا جاتا ہے اگر اس عنوان کو ہم نہیں سمجھیں گے یا اس ٹاپک کے اندر جو جو قرآن اور حدیث کے دلائل ہیں اس کو جانکاری میں نہیں رکھیں گے تو بہت امکان ہے کہ ہم خود بھی بدعتی بن سکیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگ عنوان جانتے ہی ہیں، بدعت اور اس کا انجام کیا ہے۔ تو میں اپنے عنوان پر آنے سے پہلے ایک بات جو کہ ابھی رمضان بیتا ہوا ہے ہم لوگوں کا، ایک بات رکھے اپنے ٹاپک پہ آ جاتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے، عام طور پر ہم لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ رمضان میں جو بھی عبادتیں کی ہیں کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کی جانکاری ہمیں ہو سکتی ہے کیا؟ بے شک ہو سکتی ہے۔ جو بھی انسان تلاوت کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، زکوٰۃ نکالا ہے، تراویح میں کھڑ کے راتیں جاگا ہے، لیلۃ القدر پانے کی کوشش کیا ہے، یہ سب محنتیں اس کی قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ اگر دیکھنا چاہتا ہے وہ تو ہمارے کو سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات یہ بتاتا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم حج ایک بڑی عبادت ہے نا، جیسے رمضان بڑی عبادت ہے،
تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ، جب حج کے پورے جو بھی عبادتیں ہیں سب سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ایک پیغام یہ دیتا ہے کہ انسان کا حج قبول ہوا ہے نہیں ہوا ہے، چند چیزیں، چند سمٹمز دیا ہے، اس میں سے ایک ذکر کثرت سے رہنا انسان کی زبان پر، دو حج سے پہلے جیسا تھا حج کے بعد عبادتوں میں زیادتی ہونا، تین حج سے پہلے جیسے گناہ اس کے تھے حج کے بعد گناہ نہیں ہونا ہے اس کے، تبھی جا کر اس کا حج قبول ہوا۔ ہو بہو ایسے ہی رمضان سے پہلے جیسے گناہ اس کے تھے رمضان کے بعد بھی ہو رہے ہیں، تو یقین مانیے ہمارے رمضان کی کوئی بھی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ رمضان سے پہلے جیسے اذکار و ذکر کرتے تھے، نماز کی پابندی تھی، ویسے ہی چل رہی ہے یا اس سے زیادہ ہو گئی تو الحمدللہ قبول ہو گیا، اگر نہیں چل رہی ہے وہی رفتار رہ گئی ہے تو ایسی صورت میں ہمارا رمضان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ آئندہ کے دنوں بتانے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو۔ اب آئیے عنوان پر آتے ہیں۔ بدعت کیا ہے؟ یہ بے دال عین اس کا مادہ ہے، بدعن اس کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی چیز بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی چیز کو دیکھے کے بنانے کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جس کا وجود نہ ہو، وجود میں لایا گیا ہو، اس کو لفظی طور پر بدعت بولتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بولتا، اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کو پہلی بار بغیر کسی نمونے کے بنایا۔ اللہ تعالیٰ آسمان کو بنانے سے پہلے، زمین کو بنانے سے پہلے آلریڈی نمونہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی سب سے پہلے کریٹ کیا ہے، کریشن اس کا سب سے پہلا کہ بغیر نمونے کے بنایا گیا۔ تو بغیر نمونے کے بنانا اس بات کی علامت ہے بدعن، اس کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز نمونے کے طور پر نہ ہو اور بنایا گیا ہو، کریٹ کیا گیا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے بدعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ مکہ والوں کو، یہود و نصارہ کو آپ بولیے قل ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی ایسا رسول نہیں کہ میرے سے پہلے کوئی رسول ہی نہیں آیا۔ ما کنت بدعا من الرسل، میں نیا بنایا ہوا بغیر کسی نمونے کے آ گیا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے ہیں، رسول آئیں، کتابیں آئیں، تو وہاں پہ بھی لفظ بدعن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو لفظی معنی ہے یہ۔ اب اصطلاحی معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ دین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے من احدث فی امرنا ھذا، کہ قرآن اور حدیث سے جس کا بیس ہے یہ دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز داخل کی جائے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ من احدث، نئی چیز لائے کوئی، فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں، ما لیس لہ، جبکہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود چیز ہے، بدعت ہے، اس کو نہیں ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اب اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم بدعت عام زندگی کے معاملے میں، جیسے پہلے زمانے میں گھوڑے پہ سواری کرتے تھے، اب اس زمانے میں بائک پہ کر رہے ہیں، کار پہ کر رہے ہیں، یا بس وغیرہ سے سواری چل رہی ہے ہماری۔ تو اس بارے میں حدیث کی دلیل یہ ہے انتم اعلم بامور دنیاکم، تم بہتر جانتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں صحابہ کو انتم اعلم، تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، بامور دنیاکم، دنیاوی معاملے میں اپنے لیے سہولت بنانے کے لحاظ سے تم بہتر جانتے ہو، جیسا تم چاہو ویسا کرو۔ مطلب پہلے حج کو جانے کے لیے اونٹ استعمال ہوتا تھا، گھوڑا استعمال ہوتا تھا، خچر استعمال ہوتا تھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ فلائٹ استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ امور دنیا ہے، اس میں کیا بھی چیز استعمال کر لو، کسی قسم کی ممانعات نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز کا لحاظ ضروری ہے، وہ کیا؟ حرام طریقے کا نہیں رہنا ہے۔ فلائٹ لے رہے ہیں یا گاڑی لے رہے ہیں یا کار خرید رہے ہیں، پیسہ لگائے کیسا؟ حرام کا، تو پکڑ ہے، ورنہ اس کا استعمال کرنے سے یہاں سے وہاں جانا، مسجد کو آنے کے لیے بائک استعمال کرنے، بے شک استعمال کر سکتے ہیں، صرف خیال رکھنا ہے کس چیز کا؟ حرام طریقے سے نہیں آئی ہو، حلال ایک شرط ہے بس۔ تو یہ بدعت بالکل جائز بدعت ہے،
فین لگانا، اے سی لگانا مسجدوں کے اندر، یہ سب کے سب اپنی سہولیات کو پکڑ کے یہ سب کے سب جواز کا درجہ رکھتی ہے. اس میں شرط کیا؟ صرف حرام نہیں ہونا ہے. اب دوسری بدعت، دوسری قسم، عبادات میں بدعت، یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہرگز قبول ہی نہیں کرتا ایسے کام کو جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائے ہوں لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہوں. جیسے میلاد ہے، میلاد منایا جا رہا ہے جس کا ثبوت نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہے، نہ خلفائے راشدین اپنی زندگی میں کبھی منائے ہیں. تو ایسا عمل جو بالکل قرآن اور حدیث میں بتایا ہی نہیں گیا تو یہ بدعت ہے، جبکہ وہ کیا بھی جا رہا ہے عبادت کے طور پر. تو ایسا کام اللہ کے یہاں ہرگز قابل قبول نہیں. اب یہ جو دوسری قسم ہے عبادتوں میں بدعت، اس کے 4 پارٹس بنتے ہیں، 4 قسمیں ہیں اس کی. فرسٹ پارٹ جو سرے سے موجود نہیں ہے اس کو وجود میں لایا جاتا ہے. مثال کے طور پر خبر میں انسان کو دفن کرنے کے بعد اذان دینے کا ہے نہیں ہے بالکل. اگر کوئی دے رہا ہے اور نیت کیا ہے اس کی؟ سوال و جواب ہونے والے ہیں، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان کے اندر ہے، تو سوال و جواب میں کیا ہے؟ باقاعدہ اس کو یاد آ جان دے. کیسی بھونڈی سوچ ہے لوگوں کی کہ باقاعدہ خبر میں دفنانے کے بعد بعض لوگ اذان دیتے ہیں. اسی طریقے سے بالکل موجود نہیں سو چیز، انسان انتقال کر جانے کے بعد 40واں کرنا، تیجا کرنا، 10واں کرنا، قرآن خوانی کروانا، یہ سب کے سب اسلام میں سرے سے نہیں ہے. سرے سے نہیں ہے سو چیز کو لا کے ایڈ کرنا، یہ پہلا پارٹ ہے. یہ سراسر بدعت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. پارٹ نمبر 2 ہے عبادت اپنی جگہ پہ لیکن اس کو ذرا بڑھا دیے. عبادت اپنی جگہ پہ ہے لیکن تھوڑا بڑھا دیا گیا ہے. وہ کس طریقے سے؟ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں مسجد میں جیسے ہی آؤ تو کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے. تو ذرا بڑھا دیے. کیا کر رہے ہیں؟ پہلے بیٹھ رہے ہیں، اس کے بعد کھڑ کے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. اقامت کے وقت جیسے ہی مؤذن بولتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سب لوگوں صف بستہ ہو جانا ہے. تو یہ سنت ہے، باقاعدہ سارے صحابہ کھڑا کرتے تھے، لیکن اس کو تھوڑا بڑھا دیا گیا ہے. کیا؟ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، جب تک نہ کہے اس وقت تک کوئی اٹھے گا نہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ذرا ایکسٹرا کر دی. عصر کی نماز 4 رکعت ہے، کوئی 5 رکعت پڑھ دے رہا ہے تو ایکسٹرا کر دیا. تو کوئی بھی سنت، کوئی بھی عبادت جو اپنی جگہ پہ ہے لیکن تھوڑا بڑھا دیا جا رہا ہے، یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی قبول کرتا نہیں ہے. پارٹ نمبر 3 عبادت ہے اپنی جگہ پر لیکن اس سے ہٹ کر دوسری چیزیں ایڈ کر دی گئی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہمارے کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سنت سے ثابت ہے. اب ایڈ کر دیا جا رہا ہے یا تبدیل کر دیا جا رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا حبیبنا، بہت سارے لمبے الفاظ. ہے عبادت اپنی جگہ پہ لیکن تبدیل کر دیا گیا ہے. طواف کرتے ٹائم کو صرف ایک ہی دعا سکھائی گئی، وہ کوسی بچہ جانتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن کتابیں بنائی گئی ہیں، پہلے چکر میں یہ دعائیں، دوسرے چکر میں یہ دعائیں، تیسرے چکر میں یہ دعائیں. تو یہ سب کے سب بدعت ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو بھی قبول نہیں کرتا. پارٹ نمبر 4 چوتھی پارٹ، یہ آخری پارٹ ہے بدعت کے لحاظ سے. وہ کیا بولے تو عبادت ہے اپنی جگہ پہ لیکن کسی چیز کے ساتھ مختص کر دیا جا رہا ہے. روزہ عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، لیلۃ القدر وغیرہ کا جاگنا عبادت ہے. اب اس کو شعبان 15 کے ساتھ جوڑ دیا جا رہا ہے، اسی دن روزہ رکھ رہے ہیں اور اسی دن خاص طور پر راتوں میں جاگا جا رہا ہے. تو یہ سب کسی چیز کو لے جا کر اٹیچ کر کے، جس کو نہ اللہ نے نہ رسول اللہ نے بتایا ہو، تو اٹیچ کر کے کسی چیز کے ساتھ قید کر دینا، یہ بھی بدعت ہے اور ایسے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. گویا کہ 4 پارٹ بنتے ہیں بدعت کو اپنانے میں. ایک کیا؟ انسان سرے سے نہیں ہے سو چیز کو وجود میں لاتا ہے.
دوسرا کیا موجود ہے لیکن بڑھاتا ہے، تیسرا کیا ہے اپنی جگہ پر لیکن تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، اور چوتھی چیز کیا کسی خاص دن کے ساتھ یا کسی خاص جگہ کے ساتھ اس عبادت کو لے جا کے مختص کر دیتا ہے۔ یہ چاروں کے چاروں پارٹ اللہ کے یہاں مردود ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے اور حرام کے نیچے آتا ہے۔ اب یہ بدعت کو لوگ اپناتے کیوں ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں کر لوگ بدعت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ تو اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ بولتے ہیں دو وجوہات ہیں اس کے، یہ ایک جگہ کے اعتبار سے، دوسرا وقت کے اعتبار سے۔ وقت کے لحاظ سے بدعت کی شروعات ہوتی ہے خلفائے راشدین کے آخری وقت میں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ جب خلیفہ تھے اس وقت باقاعدہ بدعتاں شروع ہونا شروع ہوئی۔ اور جگہ کے لحاظ سے 5 جگہیں بہت زیادہ فیمس تھیں علم کے لحاظ سے۔ نمبر 1 مدینہ، نمبر 2 مکہ، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا دجال جہاں کہیں بھی جا سکتا لیکن یہ 2 جگہ نہیں جائے گا۔ وہ لحاظ سے یہ جگہ سے بدعت کا وجود نہیں ہوا۔ کوفہ یہ بھی علمی شہر مانا جاتا تھا، بصرہ یہ بھی علمی شہر مانا جاتا تھا، ملک شام یہ بھی علمی شہر مانا جاتا تھا، خراسان یہ بھی علمی شہر۔ ان جگہوں سے ایک ایک جگہ سے ایک ایک قسم کی بدعت نکلی۔ خوارج نکلے، اسی طریقے سے رافضیہ، مرجیہ، بہت سارے فرقے نکلے جو بدعت کو باقاعدہ فروغ دیتے گئے۔ تو علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں بتاتے ہیں یہ 2 ریزن ہیں۔ اب اس 2 ریزن کے نیچے تقریباً اسباب اگر دیکھیں گے ہم تو سببیں نکلتے ہیں کل 4 سبب۔ بدعت وجود پانے یا دنیا میں آنے کا ریزن کیا بول تو اس کا سبب کیا ہوتا؟ 4 چیزیں ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے علم نہ ہونا، جہالت آ جانا، کہ جہاں کہیں بھی علم نہیں رہتا ہے اس جگہ پر بدعت جنم لے لیتی ہے۔ قرآن کا علم اور حدیث کا علم، اس سے ہمیں اپنے آپ کو سبکدوشی یا دوری اختیار کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جگہ میں بدعت آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ علم کاٹتا نہیں ہے مگر علماء کو ہٹا دیتا ہے۔ علماء کو موت دے کر باقاعدہ اس دنیا سے علم کو ہٹا دیتا ہے۔ اب اس وقت ہوتا کیا ہے، لوگ جو عمر میں بڑے رہتے ان کو امیر بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ بغیر علم کے کوئی بھی فتویٰ دے دیے تو اس کے اوپر خود بھی عمل کرتے ہیں، سب لوگ عمل کرتے ہیں۔ قد ضلوا واضلوا، کہ خود بھی گمراہ ہو جاتے ویسے سب لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے۔ تو اس حدیث میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ بدعت وجود پانے میں مین ریزن بنتا ہے علم کا نہ ہونا۔ مثال کے طور پر مان لیجئے کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، تو شادی کے وقت کوئی عالم موجود نہیں ہے، کیا علمی شخصیت کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بڑا کس کو بنا دیا جاتا ہے؟ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کو امیر منتخب کر دیا جاتا ہے، جیسے بڑے آدمی بولیں گے ویسے سنیں گے۔ تو وہ اپنی طرف سے بے شمار باتیں بولیں گے کہ باقاعدہ مسل لے کے کھڑا کر دینا، جوتے لے جا کے چھپا دینا، اور بھٹی کھوپرے کی لے کر باقاعدہ پیٹ سے باندھ دینا، نہ جانے کیا کیا چیزیں ایسے کرواتے ہیں۔ وجہ کیا؟ ان کو کچھ دینی لحاظ سے علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایسا ایسا کرتے تھے میرے باپ دادا، لہٰذا میں بھی کرتے جا رہا ہوں، تو یہی شاید صحیح طریقہ ہوگا۔ تو بدعت وجود پانے کا ایک پہلا سبب یہ ہے کہ علم، عدم علم کا نہ ہونا۔ دوسرا سبب، عام طور پر انسان بدعت کو وجود میں لانے کے واسطے خواہشات کی پیروی کی وجہ سے بھی بدعت وجود میں آتا ہے۔ ایک عالم صاحب ہیں سمجھیے، ان کو صحیح طریقے سے تنخواہ نہیں مل رہی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ لوگوں کو الو بنانا شروع کریں گے۔ کیا بول کر کہ بھائی تمہارے گھر میں فلاں شخص کی پیدائش ہوئی ہے، لہٰذا عقیقہ 40 دن ہونے کے ساتھ ہی چھٹی، اس قسم کے ستوا سے کیا کیا کی نامہ دے دے کے۔ کیوں ایسے نام دیا جا رہا ہے؟ تاکہ لوگ تو اپنی طرف سے تحفے تحائف نہیں دے رہے ہیں، کم سے کم یہ طریقہ تو اپنا کہ میرا اپنا پیٹ بھر لوں۔ ایک مثال دی جاتی تھی پرانے زمانے کی، خاص طور پر اہل تشریع، اہل بدعت لوگوں کے سلسلے میں، کہ ان لوگوں کو کوئی آدمی آ کر بولتا کہ چلو مول صاحب دعوت ہے ہمارے گھر میں،
تو مول صاحب بولتے نہیں نہیں گھر کو بھیج ڈالو توشہ. وجہ کیا؟ دعوت میں گئے تو اکیلے جانا پڑتا, اکیلے کھا کے آنا پڑتا. وہی توشہ آیا تو بیوی کو آتا, بچوں کو آتا, سب لوگوں کھاتے. تو اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی بدعت کو وجود میں لایا گیا. تو خواہشات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بتاتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیری بات یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو اس بات کو تو جان لے فَإِنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, اپنے خواہشات کی پیروی کر. آگے اللہ تعالیٰ بولتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ, اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے, مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ, جو اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگ جائے بغیر ہدی من اللہ, اللہ کی ہدایت کے بغیر. تو گویا کہ انسان اپنی منمانی اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے میں لگ جائے تو یہ گمراہی کے دہانے پہ چلے آتا ہے. اور ایسا انسان جو اپنے نفس کی پوجا کرنے والا ہو تو وہ انسان بدعت کو باقاعدہ وجود میں لا کر ہی رہتا ہے, بغیر بدعت کے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو دوسرا سبب بنتا ہے انسان کا خصوصی طور پر اپنے خواہشات کی پیروی کرنا. تیسرا سبب ہے انسان کا کسی شخص کے نظریات یا باپ دادا کی اندھی تقلید, اس کی وجہ سے بھی باقاعدہ بدعت جنم لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بتاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا, تم اطاعت کرو پیروی کرو, ما انزل اللہ, جو بھی اللہ اتارا ہے, قالوا, تو وہ جواب دیتے تھے بل نتبع, ہم اطاعت کریں گے اتباع کریں گے اس چیز کی ما الفینا علیہ آباءنا, ہمارے باپ دادا جس طریقے سے جو طریقہ اپنا کے تھے دین کے لحاظ سے وہی طریقے کو ہم اپنائیں گے. ایک مثال دی جاتی ہے, ایک نوجوان بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے, باپ ہر دن قرآن پڑھنے والے, فجر نماز پڑھے, گھر گئے, قرآن لیے بیٹھے. گھر میں بلی بھی پال رکھی تھی. وہ بلی کیا کرتی تھی, جیسے ہی بڑے آدمی قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں تو قرآن کے اوپر بھی چڑھ جایا کرتی تھی. تو بڑے آدمی کا دل بہت درد ہوتا تھا, کہاں کہاں کھندل کے آتی گی, پیرا قرآن کے اوپر پڑھ رہے ہیں. تو بڑے آدمی کیا کرے, ایک بلٹی لے کے بلی کی گردن کو باندھ کے کھاٹ کا جو پایا ہوتا ہے پلنگ کا, اس کو باندھ کے رکھ کے قرآن پڑھنا شروع کرے. نماز پڑھ لیتے, گھر کو آتے, پہلے بلی کو پکڑ لیتے, بلٹو باندھ کے کھاٹ کے ساتھ باندھ کے قرآن پڑھ لیتے بیٹھتے. بچہ ہر دن دیکھ رہا ہے. باپ کا انتقال ہو گیا. اب بچہ بڑے آدمی بن گیا ہے, بوڑھا ہو چکا ہے. اب اس وقت قرآن لے کے بیٹھا ہے, ساتھ ہی ساتھ کھاٹ کے پائے دیکھ رہا ہے. کئی کو باپ جب بھی قرآن لے کے بیٹھتے تھے تو کھاٹ کے پائے کون رہتی تھی, بلی رہتی تھی. اب بلی نہیں ہے تو سیدھا بازو گھر والے کے پاس جا کے بول رہا تمہارے گھر میں بلی ہے کیا, دیو. کئی کو بھائی قرآن پڑھنا ہے میرے کو. اللہ اکبر. تو گویا کہ وہ اپنے باپ کی تقلید اس طریقے سے لے لیا کہ جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو کھاٹ کے پائے سے کس کو باندھ کے رکھنا ہے. تو باپ دادا کی اندھی تقلید میں, اندھی پیروی میں بھی باقاعدہ بدعت وجود پا جاتا ہے کہ جیسے بیٹا اپنے باپ کو دیکھ لیتا ہے, اپنے چاچا کو, دادا کو, نانا کو, ان لوگوں کو دیکھتا ہے تو ہو بہو ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک سبب باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے بھی بدعت باقاعدہ وجود پاتا ہے. اب اس کے بعد چوتھی چیز ہے کافروں کی مشابہت. وہ لوگ باقاعدہ کیا بولتے ہوں کہ ڈھول بجاتے ہوئے جپم کرتے ہیں تو ویسے ہی قوالی گائی جاتی ہے. وہ لوگ اپنے آپ کو سنکھی سادھو بنا کے باقاعدہ جنگل و بیابان میں جا کے عبادت کے لیے لگ جاتے ہیں تو صوفی ہیں, صوفی بن کے باقاعدہ عبادت میں لگ گئے. تو ان لوگوں کی مشابہت, ان لوگوں کی کاپی. صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا, کاپی کرنے گئے تھے, جنگ حنین سے واپس آ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام. تو اس وقت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر اس ایریا میں ایک بیری کا جھاڑ تھا اور مشرکین
اپنی تلوار کو اس جھاڑ سے باندھ کے رکھتے تھے. اس ایرے کو ذات انوات کہا جاتا تھا. تبرک کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے ہتھیار کو لٹکا کر. اب اس کے بعد پھر نکل کے چلے جاتے تھے. تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں جیسے ذات انوات ان لوگوں کو ہے ویسا ہمارے واسطے بھی کچھ بنا کے دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصے میں آتے ہیں, اللہ اکبر, کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, مشرکاؤں کو جیسا معبودہ ہیں ویسا ہمارے کو بھی ایک نشانی کے طور پر بت دے ڈالو بولنے کی بات بول رہے تھے. بہت غصے میں آ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ انسانی فطرت میں کچھ یہ چیز بھی ہے کہ دوسروں کو جیسے دیکھتا ہے ویسا اپنے لیے بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ چیز بھی بدعت کا وجود دیتی ہے. تو گویا کہ سبباں بھی 4 ہیں بدعت کے آنے میں. اب آئیے چند ایسی باتیں جس کو لے کر جب کبھی بھی ہم بدعت کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کنفیوز کیا جاتا ہے. بات ایسی رکھی جاتی ہے جس کا جواب ہم سے بن نہیں پڑتا, اور باقاعدہ سامنے والے کی بات کو ہم تسلیم کر کے ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو مان لیتے ہیں. تو اس میں سے پہلی چیز وہ لوگ جو استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہوگا, کہاں ہے فاتحہ نہیں دلانا بول کو. قرآن میں بتاؤ, حدیث میں بتاؤ, فاتحہ دلانا بول کو نہیں ہے بول کو بولا ہمیں بند کر ڈالتے ہیں. تو دکھا پائیں گے ہم لوگ. یہاں الٹا معاملہ ہے. کیس کیا ہے, وہ چور پولیس کو ڈانٹے بولے ایسی بات ہے. کیسے بتانا سو وہ لوگ کہ کہاں ہے فاتحہ پڑھنا بول کو, باقاعدہ وہ لوگ بتانا ہے, لیکن الٹا ہمارے کیا بولتے ہیں کہ کہاں ہے فاتحہ نہیں پڑھنا بول کے. پلین ہے, بورڈنگ پاس دیا جاتا ہے کہ جب تک بورڈنگ پاس نہیں دکھائیں گے اندر انٹری نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ کہاں ہے کہ میرے پاس بورڈنگ پاس نہیں ہے بول کو, تمہیں ثابت کرو اور اندر جانے دے ان کو, تو سنتا ہوں نے الٹی بات ہوگی. وہ بورڈنگ پاس رہی تبھی اندر آئیے آپ, ورنہ جائیے. اس سے لڑ لیتے بیٹھ سکتے نہیں کہ بورڈنگ پاس میرے پاس نہیں, اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس, کیا دلیل ہے تمہارے پاس, نہیں بولا جا سکتا. تو ویسی ہی بات, ہاں البتہ ثبوت ہے ہمارے پاس. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث, من احدث فی امرنا ھذا, کہ دین کے معاملے میں جو کوئی بھی نئی بات لائے فہو رد, تو وہ مردود چیز ہے. ما لیس منہ, جو چیز موجود نہیں ہے اس کو وجود بخشنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مردود ہے. کون سی بھی چیز رہنے. اس کے اوپر ایک اور بھی بات بولتے ہیں وہ لوگ, کیا بولتے ہیں, فاتحہ دلانا کیا تو بھی گناہ ہے کیا, بدعت ہے کیا؟ وہ کیسا ہو سکتا؟ فاتحہ اپنی جگہ پہ ایک ایک حرف پہ 10 نے کی نا, تو اچھی چیز ہے. اچھی چیز کو پکڑ, اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے کیا تو گناہ ہوتا ہے کیا؟ یہ بھی ایک سوال آتا ہے. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ایک شخص فجر کی نماز کے بعد کنٹینیو سے نمازاں پڑھتے جاتا. حالانکہ فجر میں کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ سنت 2 رکعت, فرض 2 رکعت, اس کے علاوہ نمازیں ہیں کیا؟ نہیں ہیں. تو یہ شخص پڑھتے جا رہا ہے اور سیدھا آ کے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ ان کے سامنے بیٹھتا ہے. بیٹھ کر بولتا ہے, میں یہ نمازاں پڑھا, یہ نمازاں پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے کو عذاب دیتا ہے کیا؟ سوال دیکھو کیسا ہے, میں نماز پڑھنے کی وجہ سے میرے کو اللہ عذاب دیتا کیا؟ تو سعید ابن مسیب بولتے, نماز پڑھا بول کو عذاب نہیں دیتے, اللہ کے واسطے نہیں پڑھنا بولے تو بھی پڑھا نا, اس کے واسطے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا. تو اصل مدعا یہی ہے. اور اسی طریقے سے کنفیوز کرنے والے لوگ یہ بھی بات بولتے ہیں, فاتحہ اچھی چیز ہے نہیں, علم کا سورہ پڑھنا اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ تو شکر اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے. تو اچھی چیز ہے, ان کو بریانی میں ڈالیں گے کیا؟ کیوں نہیں ڈالیں گے؟ پورا بدمزہ ہو جائے گی, ذائقہ پورا چلے گا, بریانی کھانے کے قابل نہیں رہے گی. تو اس کو استعمال کرنے کی ایک جگہ ہے. فاتحہ استعمال کرنے کی جگہ نماز ہے, نماز میں پڑھنا چاہیے. یہاں پہ پڑھے نہیں سر کا, پھٹانا پہ پڑھتا ہوں, شکر پہ پڑھتا ہوں, گڑ پہ پڑھتا ہوں, یا فلاں چیز پہ پڑھتا ہوں. کیا بات ہوئی ہے؟ گویا کہ شکر اچھی چیز ہے, ہر چیز میں ڈالتے جاؤ, یہی معاملہ ہوا. تو لہٰذا بدعت تھی جو بھی لوگ ہیں وہ کنفیوز کرنے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ایک چیز خاص طور پہ بولتے ہیں وہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدعت کی 2 قسمیں بتائیں, ایک بدعت حسنہ, ایک بدعت سیئہ. بدعت سیئہ نہیں کرنا, بدعت حسنہ کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ کیا بولے ہیں
جب بھی خطبے کے لیے ممبر پہ کھڑے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ بولتے ہیں کہ ایسا انداز ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، گویا کہ ایک فوج کو لے کے جانے والے ہیں حملہ کرنے کے لیے، یا حملہ آور لوگوں کو رکانے والے ہیں. تو اس وقت جو لہجہ ہوتا ہے وہ لہجے میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں چھوڑتی ہے. تو اتنا تیش میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے تھے. تو بدعت حسنہ سیئہ بولنے کا سوال ہی نہیں. اب بات آتی ہے عمر رضی اللہ عنہ. تو لغوی لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، اصطلاحی لحاظ سے نہیں تھا. ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی جب جواب ملنے پر ایک اور بات پیش کی جاتی ہے، کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیا بول کر؟ من سن سنتا حسنتا، جو کوئی ایک ایسا نیا طریقہ، سننا طریقہ ایجاد کرتا ہے، حسنتا اچھا طریقہ، فلہ تو اس کے لیے ہے اجرھا، اس طریقے کے اوپر اجر، واجر من عمل بها، اور جو کوئی اس کو دیکھ کر عمل کرتا ہے تو ان لوگوں کا اجر بھی اس کو ملتا ہے، ان کے اجر میں بھی کمی نہیں آتی، اس کے اجر میں بھی کمی نہیں. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، بہت صحیح حدیث ہے، اس میں کسی قسم کا کلام نہیں ہے. اب یہ دلیل پیش کر کے بولتے ہیں کہ باقاعدہ کوئی بھی اچھا کام کرتی ہیں تو کرنے دینا چاہیے، اس پر اجر ہے. تو اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس کا پس منظر یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آتے جو کھانا پینا کپڑا نہیں ہونے کی وجہ سے بڑے پریشان حال رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بلال رضی اللہ عنہ کو بولتے ہیں اذان دو. لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، نماز وغیرہ فارغ ہونے کے بعد سب لوگوں کو رکاتے ہیں اور سب لوگوں کو تلقین کرتے ہیں صدقہ کرو جہنم سے بچنے کے لیے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ کھجور کا ٹکڑا رہا تو بھی لا کے دے دو. تو یہ باتیں ایک صحابی کو اتنا زبردست دل کو لگتی ہیں کہ وہ مالدار نہیں تھے، گھر کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ ڈال کے انہوں اٹھا نہیں سک رہے تھے، کھینچ کے لے کر آتے ہیں. ان کو دیکھا دیکھی سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ایک ایسا طریقہ اپناتا ہے جو بہترین ہو تو اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کر جتنے لوگ بھی وہ کام کرتے ہیں تو ان کا بھی اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نہ ان کے اس میں اجر میں کمی آنے دیتا، نہ ان کے اس میں کمی آنے دیتا. تو اس موقع پر بات کہی گئی، اور وہاں پر بات کیا ہے؟ طریقہ، نہ کہ بدعت. تو اس کے ذریعے سے بھی کنفیوز کیا جاتا ہے. اب آئیے ہمارے آج کے خطبہ جمعہ کا آخری موضوع یا آخری بات، وہ ہے انجام کیا ہے. جو کوئی انسان بدعت کو اپناتا ہے، روٹیاں چھوڑنا، 12 شہید بول کے ماننا، تسلیم کرنا، اس قسم کے جو بھی معاملات یا کام ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے، ان لوگوں کا انجام ہے کیا آخر. تو اس بات پر تو روشنی ڈالیں گے. تو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ یہ بولتا ہے کہ ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے سورہ کہف میں 103 104 آیت میں، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، آگاہ کرے، کس سے؟ بالاخسرین، خسرہ یخسر بولتے ہیں پورے کا پورا برباد ہو کے جانا. ایک آدمی ₹1,00,000 پٹو بڑی رکھ کے کام شروع کیا ہے تو لاس ہوا، 10,000 بچ گئے، تو خسرہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ₹1 بچ کے نہیں رہنا، تو اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے خسرہ کا. بالاخسرین، سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کون ہیں معلوم کیا؟ الذین، وہ لوگ ہیں، ضل سعیہم، ان کی پوری محنت اکارت گئی، وہم یحسبون، وہ اپنی جگہ پہ یہ سوچتے رہے، انہم یحسنون، کہ وہ کر رہے ہیں صنع، بہترین کام کر رہے ہیں. اپنی جگہ پہ سوچ رہے ہیں وہ کہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں خالی محنت ضائع ہو جا رہی ہے. تو گویا کہ سب سے پہلا جو ان کا انجام بننے والا ہے وہ یہ کہ ان کے اعمال خسارے کے حوالے ہو جائیں گے. دوسرا، ایسے لوگوں کو جہنم رسید کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ غاشیہ میں بولتا ہے، هل اتاک، کیا آپ کو خبر ملی ہے، حدیث الغاشیہ، چھا جانے والی چیز کے بارے میں خبر ملی ہے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ،
اس دن بہت سارے چہرے ہوں گے جو نیچے جھکے ہوئے ذلت کی وجہ سے باقاعدہ نیچے جھک کر رہیں گے. عاملۃ ناصبہ، بہت محنت کی ہوئی پیشانی رہے گی ان کی، سجدے لمبے لمبے رہیں گے، رکوع لمبے لمبے رہیں گے، قیام بہت زیادہ کیے ہوں گے، بہت ساری عبادت کر کے رہیں گے، لیکن تصلیٰ نارا حامیہ، جائیں گے کہاں پر؟ اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود جہنم میں، بولتا اللہ تعالیٰ. تو باقاعدہ اس کی تشریح میں اکثر مفسرین بتاتے ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر دین کا نام لے کے بدعت اور خرافات کے حوالے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کا انجام جہنم بنتا ہے. تیسری چیز سورہ مجادلہ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے اپوزٹ کام کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک رہتی، انہوں کام کرنے کا بالکل الگ رہتا. تو ایسے لوگوں کو اولئک فی الاذلین بولتا اللہ تعالیٰ، ذلت رسوائی ان کے مقدر ہے بولتا اللہ تعالیٰ، ان کے مقدر میں ذلت ہے، رسوائی ہے بتاتا ہے. تو یہ بھی ان لوگوں کا انجام بنتا ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں حوض کوثر پہ میں انتظار کرتا رہوں گا، باقاعدہ وضو کے نشانات سے چمک رہے ہوں گے، لیکن جیسے وہ لوگ میری جانب آتے رہتے اس وقت ان کو روک دیتے ہیں فرشتے. تو میں بولتا ہوں امتی، میرے امتی ہیں، کیوں روکا جا رہا ہے ان کو؟ تو فرشتے بولیں گے آپ نہیں جانتے کہ یہ لوگ آپ کے بعد دین کے اندر نئی نئی باتیں ایڈ کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہو ایسے لوگوں سے جو دین کے اندر نئے نئے خرافات کو لاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ذلیل و رسوا کرتا ہے کہ حوض کوثر سے بھی ان کو بھگا دیا جاتا ہے. اکثر علماء و مفسرین ایک بات بتاتے ہیں کہ انسان زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، شرابی، عیاش انسان، سود خور انسان، یہ سب کبیرہ گناہ کے لوگ، یہ لوگ ایک نہ ایک دن اپنی جگہ پہ سوچیں گے ارے بھائی اتنے لوگوں کو مرڈر کیا، میں توبہ کر لیں گے. لیکن بدعتی کبھی یہ نہیں سوچ سکے گا، اس سے امید ہی نہیں لگا سکتے. کیوں؟ وہ اپنی جگہ پر یہ سمجھتا ہے کہ باقاعدہ جو بھی کر رہا ہوں میں اچھا ہی کر رہا ہوں، اس میں خرابی کیا ہے؟ تو گویا کہ یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ سارے گناہوں کے پلڑے سے یہ بہت بھاری پلڑا ہے. تو لہٰذا بدعات و خرافات، ان چیزوں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بھی دوست احباب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پروردگارہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ خاص طور پر رمضان میں جو بھی عبادتیں ہم نے کیے ہیں پروردگارہ تمام عبادتوں کو شرف قبولیت نصیب فرما، اور ان عبادتوں کے ذریعے سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں ہمیں داخلہ عطا فرما. اے اللہ جب تک ہم لوگوں کو دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت دے. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم.